اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نبا سے ہم اسٹارٹ کیے ہیں اور سورہ نبا کی 20 آیت تک کمپلیٹ ہو گئی تھی، 20 آیت۔ آج جو ہم پڑھیں گے 21 والی آیت کو سیکھیں گے تاکہ بچے اور سورہ نبا کو بہت اچھے سے پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو جو آج ہماری 21 والی آیت ہے اسے ہم شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 والی آیت۔ الف نون زیر ان نون زبر نا، اننا اخفا کا قانون، اننا نون پہ اخفا ہوا ہے۔ جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، جا ہن نون زبر نا، جہنہ میم زبر ما، جہنم نون پہ اخفا ہوا ہے۔ اب میں اس طرح سے بتاؤں گی تاکہ بچوں کو اخفا معلوم ہو جائے اور بار بار اخفا کو دہرانا، یعنی بچوں کے ذہن میں آ جائے گا کہ اخفا کہتے کسے ہیں اور بہت اچھے سے انہیں یاد بھی ہو جائے گا۔ جہنم، ان جہنم، کیف الف زبر کا، نون تا زبر نت، کانت، میم رو زیر مر، رو پتلا ہو گیا کہ رو سے پہلے بھی زیر آ گیا، تو زیر جب آ جائے رو سے پہلے تو پتلا ہو جاتا ہے، اگر زبر اور پیش کا قانون آ جائے تو موٹا پڑا جاتا ہے۔ مر صاد الف زبر سو، مر سو، دال لام دو زبر دل، مر سو دل، لام تو زیر لت، مر سو دل لت، تو الف زبر تو، لت تو، لت تا نہیں پڑھنا ہے، اگر لتا کا قانون آئے گا تو آیت غلط ہو جائے گی، یعنی آیت کہنا کچھ اور چاہ رہی ہے اور ہم نے اس کی میننگ کچھ اور کر دیا ہے۔ تو جہاں پہ تو کا قانون آئے گا ہمیں تو کی ادائیگی کرنی ہے، تا کا آئے گا تو تا کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ لت تو یعنی تو کا قانون آیا، لت تو، غین یا زرگی، لت تو گی، نون زبر نا، لت تو غینا، میم زبر ما، الف کھڑا زبر آ، ما آ، با لام دو زبر بل، ما آ بل، لام کھڑا زبر لا، ما آ بل لا، با زیر بی، لا بی، سا یا زر سی، لا بسی، نون زبر نا، لا بسینا، فا یا زر فی، ہا الف مد زبر ہا، فیہا، یہاں پہ دیکھیے مد کا بھی قانون آ گیا یعنی ہاں پہ، اور یہاں پہ یائے مدی کا بھی قانون آیا فا پہ۔ فیہا، الف ہا زبر اح، قوف الف زبر قو، احقا، با الف زبر با، احقابا، لام الف زبر لا، یا زبر یا، دال واپس دو، لا یدو، قوف واپس کو، لا یدوکو، نون زبر نا، لا یدوکونا، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، یہاں پہ یائے مدی کا قانون اور ہا پہ الف مدی کا قانون، فیہا، با رو زبر بر، یہاں پہ رو کو موٹا کیا کہ رو سے پہلے زبر آ گیا، بر، دال واو دو زبر دوں، بر دوں، واو زبر وا، بر دوں وا، لام الف زبر لا، بر دوں ولا، دیکھیے یہاں پہ تنوین کے بعد واو کا آنا یا ملون والا قانون آ جائے گا، ادغام والا قانون، بر دوں ولا، شین زبر شا، رو الف زبر رو، شرو، با دو زبر بن، شروبن، اگر ہم نہیں رک رہے تو، اگر رک رہے تو با الف زبر با، شروبا، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، ہا زبر ہا، میم یا زیر می، حمی، میم واو دو زبر موں، ادغام کا قانون آ گیا، حمیموں، واو زبر وا، حمیموں وا، غین زبر غا، غین سین زبر غس، سین الف زبر سا، غصا، قوف الف زبر کا، غصاقا، جیم زبر جا، زال الف مد زبر زا، جزا، حمزہ واو دو زبر اوں،
جزاء، تنوین کے بعد واو کا آنا ادغام کا قانون، جزاء واو زیر وی، جزاء وی، فا الف زبر فا، وی فا، قوف الف زبر قا، وفاقا، جزاء وفاقا، الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا میم پیش ہم، انہم، اکفا کا قانون انہم، کیف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، لام الف زبر لا، یا رو زبر یر، جیم واو پیش جو، یرجو، نون زبر نا، یرجونا، ہا زیر ہی، سین الف زبر سا، حسا، با واو دو زبر بوں، حسابوں، واو زبر وا، کیف زال زبر کز، زال زبر زا، وقز، با وا پیش بو، وقذبو، با زیر بی، الف کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، نون الف زبر نا، بی آیاتنا، کاف زال زیر کز، زال الف زبر زا، کزا، با الف زبر با، کزابا، واو زبر وا، کیف لام پیش کل، وکل، لام زبر لا، وکلا، شین یا زبر شے، حمزہ دو زیر ان، شے ان، اور تنوین کے بعد الف کا آنا اظہار کا قانون آئے گا اور گننا نہیں ہوگا اگر اظہار آتا ہے تو، شے ان، الف ہا زبر اح، اح، صاد یا زبر سوے، اح سوئی، نون کھڑا زبر نا، اح سوئی نا، ہا پیش ہو، اح سوئی نا ہو، کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با الف زبر با، کتابا، وکل شیء احصیناہ کتابا، ان میں نے بالکل گننا نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قانون آ گیا، فا زبر فا، دال واپس زو، فزو، قوف واپس کو، فزوکو، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، نون زبر نا، زال یا زی، نزی، دال زبر دا، نزید، کیف میم پیش کم، نزیدکم، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، عین زبر آ، زال الف زبر زا، ادا، با الف زبر با، ادابا، جیسے یہاں تک میں نے پڑھا 30 آیت تک، اب 30 آیت کی میں پھر سے رک رک کے بتاؤں گی تاکہ بچوں کو بہت آسانی سے ہم اس آیت کو پڑھ سکیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان جہنم کانت مرصادا، للطاغین مآبا، للطاغین مآبا، لابسین فیہا احقابا، لابسین فیہا احقابا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، الا حمیما وغساقا، الا حمیما وغساقا، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ تنوین کے بعد واو کا آنا، یہاں پہ بھی تنوین کے بعد واو آیا، وہاں پہ بھی تنوین کے بعد واو آیا، تو ہر جگہ میں نے تھوڑا سا ساؤنڈ کو کھینچا ہے، گننا لے کے آیا، نون کو لے کے آیا، تو یہاں پہ کون سا قانون ہے؟ یرملون والا قانون، یعنی ادغام والا قانون، انہم کانوا لا یرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا،
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ ہر آیت کو میں نے کئی مرتبہ اسے الگ الگ کر کے پڑھا، زبر زیر پیش کے ساتھ بھی پڑھا، توڑ توڑ کے بھی پڑھا، اور پھر کوشش کیا کہ ایک ساتھ بھی پڑھے اسی کے ساتھ، کیونکہ بچے بہت آسانی سے قرآن کو سیکھ سکے، اسی لیے میں نے ہر آیت کو 3 بار 4 بار پڑھا ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ اپنے بچوں کی بہت زیادہ مشقت کریں گے، محنت کریں گے، تاکہ آپ بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے انہیں بھی سکھا سکے۔ بس ہمارا یہی مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ میں امید کر رہی ہوں کہ آپ کا سنڈے کافی اچھا جا رہا ہوگا اور ہمارے پروگرام کے ذریعے یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمارے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں 2 گروپس بیٹھے ہیں، یعنی 2 حصے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ایک طرف لوگ علمی مباحثہ کر رہے ہیں، یعنی اسلامک ڈیبیٹ کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ رسول خدا کون سی طرف جائیں گے؟ ہم بھی ہوتے تو شاید یہی سوچتے نا کہ اللہ کے نبی کہاں جائیں گے، کون سی طرف جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف گئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک طرف لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف گئے جہاں پہ لوگ علم حاصل کر رہے تھے، علمی ڈیبیٹ کر رہے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروپ کی طرف گئے جہاں پہ لوگ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے تھے، تو وہاں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مبارکباد دی، آفرین کہا اور کہا کہ آپ لوگ بہت ہی اچھا کام انجام دے رہے ہیں، اللہ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ پروردگار عالم کو وہ لوگ پسند ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، لہٰذا ہمیں کیا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم عبادتیں تو کریں ہی، عبادت ہم پہ واجب ہے، نماز ہم پہ واجب ہے، لیکن ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور پروردگار عالم کو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پسند ہے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلا الفاظ سب سے پہلا ورڈ جو نازل ہوا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو، یعنی ہمیں پڑھنے کی کتنی تاکید کی گئی، یعنی ہمیں عبادتیں تو کرنی چاہیے، عبادت کرنا، نماز پڑھنا ہم پر واجب ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ تو اب سے جب آپ کی ماما آپ کو مدرسہ جانے کہیں گی نا تو آئی ایم شیور، میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ بہانہ نہیں بنائیں گے اور آپ خود سے کوشش کریں گے علم حاصل کرنے کی، رائٹ بچوں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور ہم نے ان کی شہادت تک کا واقعہ سنا تھا۔ آج ہم بات کریں گے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ بچوں، امام حسین علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں جن سے کون نہیں واقف ہے۔ شاید ہم دوسرے اماموں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ادیان کے لوگ جو ہوتے ہیں یا دوسرے مذہب کے، وہ شاید دوسرے اماموں کو نہ جانتے ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جن سے ہر مذہب کا، ہر ریلیجن کا شخص واقف ہے۔ ہم دیکھیں تو ہمارے ہندو برادر، ہمارے کرسچن برادر اور ہمارے سکھ بھائی اکثر جلوسوں میں شربت بھی پلاتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، یا کئی بار ان کی خواتین جلوسوں میں آ کے منتیں بھی کرتی ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام ہر مذہب میں بہت زیادہ پاپولر ہے، مشہور ہیں، لیکن صرف ہم ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو، ان کی حیثیت کو جانتے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کی معرفت ہم رکھتے ہیں، ان کی امامت پر یقین ہم رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے، امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دوسرے بیٹے، اور امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر بھی رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ان کی ولادت پر بھی ایک بہت زیادہ خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جناب جبریل آئے اور انہوں نے رسول اللہ کو ان کی شہادت کی خبر دی۔ یہ سن کر رسول اللہ گریا کرنے لگے اور رونے لگے۔ تب بی بی زہرا نے سوال کیا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ اس بچے کی ولادت سے خوش نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں زہرا، بے شک میں بالکل خوش ہوں، لیکن ابھی جناب جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اس کی شہادت اس طرح ہوگی کہ یہ غربت کے عالم میں شہید کیا جائے گا، بھوکا اور پیاسا، اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ میں ہوں گا، نہ آپ، نہ علی، نہ امام حسن علیہ السلام۔ یہ سن کے بی بی زہرا کو بہت زیادہ اذیت ہوئی اور تکلیف ہوئی، اور انہوں نے پوچھا پھر اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں بچوں کی، ہمارے گھر میں کوئی گزر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ان کے لیے مجلس رکھتے ہیں، سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں۔ تب بی بی زہرا نے پوچھا تو پھر میرے بچے پر کون روئے گا؟ کون امام حسین پر گریا کرے گا؟ تب رسول اللہ نے انہیں بتایا ایک قوم کے بارے میں، جو قوم تا قیامت امام حسین علیہ السلام پر گریا کرے گی، ان کے غم پر روئے گی، اور وہ قوم کون ہے؟ بے شک وہ ہم لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا غم زندہ رکھتے ہیں، تازہ رکھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ہر سال محرم میں ان کا سوگ مناتے ہیں۔ یہ تھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں چھوٹا سا واقعہ ان کی ولادت کا۔ آگے کے ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں اور کیا کچھ ہوا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ بروج کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ بروج قرآن کا 85 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس سورے میں ٹوٹل 22 آیتیں ہیں، اور اس سورے کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے آخرت بہت آسان ہوگی، اور ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہوں گی۔ آیت نمبر 12، ان بطش ربک لشدید۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 13، انہ ہوا یبدیء و یعید۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہ ہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 14، وہو الغفور الودود۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15، ذو العرش المجید۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہ صاحب عرش مجید ہے۔ آیت نمبر 16، فعال لما یرید۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 17، هل اتاک حدیث الجنود۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بھلا تمہیں لشکر کے حال کا معلوم ہوا ہے؟ تو آیت نمبر 17 میں اللہ ہم سے کوشچن کرتا ہے کہ کیا آپ کو لشکروں کے بارے میں معلوم پڑا ہے؟ لیکن کون سے لشکر ہے جس کے بارے میں اللہ ہم سے یہاں پوچھ رہا ہے؟ آیت نمبر 18، فرعون و سمود۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یعنی فرعون اور قوم سمود کی خبر۔ تو اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں فرعون اور قوم سمود کی خبر ہے، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آیت نمبر 19، بل للذین کفروا فی تکذیب۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لیکن کفار جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہے، یعنی کفار کی جو ڈس بلیورز ہے سچ کو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 20، واللہ من ورائہم محیط۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ آیت نمبر 19 اور 20 ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اپنے فرعون اور قوم سمود کے بارے میں پتہ ہے؟ پھر خدا میں کہہ رہا ہے کہ وہ قوم جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ صرف سچ کو جھوٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے جو ہم سے کہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ اس کا اپوزٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. آیت نمبر 21 بل ہوا قرآن مجید. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یقیناً یہ بزرگ اور برتر قرآن ہے. لاسٹ آیت نمبر 22 فی لوح محفوظ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ لوح محفوظ ہے اور محفوظ کیا گیا ہے. تو آخری 2 آیتوں میں اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی کتنی امپورٹنس ہے اور قرآن کی کیا ویلیو ہے، اور اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. تو بچوں یہ سورہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم 2 چیز سیکھتے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ آخرت میں خوش ہوں گے اور جنتوں میں ہوں گے، اور سیکنڈ چیز کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.